امریکی صدر جو بائیڈن نے ریاست پینسلوینیا کے شہر اسکرینٹن میں جب قدم رکھا تو ان کی ملاقات جین پارٹیکا سے ہوئی۔ آپ ان کے ہاتھ میں سفید کاغذ دیکھ رہے ہیں، یہ جین نے صدر کو تھمایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ضروری تھا کہ وہ سمجھے کہ نرسیں پریشان ہیں۔ جین پارٹیکا 30 سال سے نرس ہیں۔ وبا کے دوران نرسوں نے بغیر کسی تعطل کے کام کیا ہے اور اب بھی بہت مصروف ہیں۔ جین پارٹیکا کی ایک ساتھی نے خودکشی کر لی تھی اور خود انہوں نے انتہائی تھکن محسوس کی ہے۔ ہمارا ایک طرح سے استحصال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنے طویل عرصے تک چلے گا۔ ان مشکلات کی وجہ سے نرسوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سرکاری سفارشات ہیں کہ انتہائی نگہداشت یونٹ میں ہر 2 مریضوں کے لیے ایک نرس ہو۔ جین پارٹیکا کا کہنا ہے کہ اب ایک نرس کو 3 مریضوں کی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے۔ اب آپ ICU میں تبھی جاتے ہیں اگر آپ واقعی بیمار ہیں، کیونکہ وہاں آپ کے لیے کوئی بستر نہیں ہے، لہٰذا ان مریضوں کی تعداد کو 3 گنا کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہسپتال کے ایمرجنسی روم کام کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ میں بس اتنا بے قابو ہو کر رو رہی تھی اور میں خود کو روک نہیں سکی۔ یہ جی ہیں، ان پر نوکری کے دوران اچانک شدید گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس کی وجہ سے ان کے بولنے اور کام کرنے کی صلاحیت عارضی طور پر مفلوج ہو گئی۔ میں بس اتنا بے قابو ہو کر رو رہی تھی اور میں خود کو روک نہیں سکی۔ نرس مریض بن گئی۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے لیے ایک نفسیاتی ہسپتال میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد اب وہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے لیے ٹوپیاں بناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ واحد نرس نہیں تھی جس کا وہاں علاج کیا جا رہا تھا۔ صرف کووڈ ہی واحد مسئلہ نہیں، فیلاڈیلفیا اور کئی دوسرے امریکی شہروں میں نرسوں کو لاتعداد مریضوں کی آمد کا سامنا ہے۔ قتل کے واقعات کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ نے فیلاڈیلفیا پولیس کے ساتھ سڑکوں پر کئی گھنٹے گزارے۔ یہاں ڈبل شوٹنگ ہوئی ہے۔ اکثر پولیس ایمبولینس کا انتظار کرنے کی بجائے متاثرین کو اپنی گاڑیوں میں ڈالتی ہے۔ بعض ہفتوں میں تو قتل کے واقعات کووڈ سے ہونے والی اموات کے برابر ہوتے ہیں۔ ہر روز ایسے ہے جیسے جنگ کی صورتحال ہو۔ ایلیکس کیسپن فیلاڈیلفیا کے ایک ہسپتال میں بطور نرس کام کرتی ہیں۔ گھبراہٹ کا عارضہ پیدا ہونے کے بعد انہیں ایمرجنسی روم سے ڈیوٹی کے لیے بچوں کے وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس تبدیلی نے ان کی جان بچا لی۔ ایک لمحہ ایسا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے خاندان کے لیے نہیں جی رہی۔ میں اپنا سب کچھ اپنے مریضوں کو دے رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس اپنے لیے کچھ بچا ہے۔ جب طبی کام نرس کی صحت کو متاثر کرتا ہے، ماہرین اسے ہمدردی کی تھکاوٹ کہتے ہیں۔ امریکی صحت کی دیکھ بھال کا نظام تقریباً 2 سال سے جنگ لڑ رہا ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا ہے۔ کئی نرسیں کم پریشان کن کام کے لیے ہسپتال چھوڑ رہی ہیں۔ ان میں بہت سی خود کو مجرم سمجھتی ہیں۔ میں اس ملازمت کو جاری نہیں رکھ سکوں گی۔ مجھے واقعی ایک ایمرجنسی روم نرس بننا پسند تھا۔ I really loved being an emergency room nurse. I think it was my true calling. کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔